بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 544 ہے اور آج کا عنوان ہے خوف خدا اور رحمت الہی کی امید، مومن کی عظیم دولت۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال ارجو الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي، فقال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو موت کے قریب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا، تم اپنے دل کی کیا کیفیت پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو اور اپنے گناہوں کا خوف ہو، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اسے اس چیز سے امن عطا فرماتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم اور امید افزا حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا خوف دونوں کا جمع ہونا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ جب بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے رب کی رحمت سے پر امید رہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی امیدوں کو پورا فرما دیتا ہے، اور جن انجام میں بد سے وہ ڈرتا ہے اسے امن عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام انسان کو نہ مایوسی کی تعلیم دیتا ہے اور نہ بے خوفی کی، بلکہ خوف اور امید کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مومن اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ پوری زندگی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ جو شخص خوف خدا اور امید رحمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ نیکیوں کی طرف رغبت اور برائیوں سے اجتناب اختیار کرتا ہے، اور یہی راستہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ موت کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اس کی رحمت کی امید باندھنا اور اپنے قصوروں پر ندامت محسوس کرنا حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ یہی کیفیت بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بناتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے نیک اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا معاملہ اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت الہی سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو معاف فرمانا پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت پر کامل یقین، اپنے گناہوں پر سچی ندامت، حسن خاتمہ اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔